ناظرین السلام علیکم۔ کیا کہتی ہے خبریں؟ دکن میڈیا کی اس خصوصی پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج یوم جمعہ کی مناسبت سے آئیے عالم اسلام اور ملک و ملت کے حوال پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ نتن یاہو کے حالیہ دورہ واشنگٹن کے بعد یہ خبر شہ سرخیوں میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ سے 15 لاکھ فلسطینیوں کے ممکنہ انخلاء کا منصوبہ پیش کیا ہے اور عرب ممالک مصر و اردن سے مزید فلسطینیوں کو پناہ دینے کی اپیل کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے دورہ واشنگٹن کے موقع پر ان کے ساتھ منعقدہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں دیا۔ امریکی صدر کا غزہ پر کنٹرول حاصل کرنے کا یہ بیان محض ایک وقتی سیاسی جملہ نہیں بلکہ ایک گہری عالمی سازش کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان دراصل گریٹر اسرائیل کے قیام، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور مشرق وسطیٰ کے جغرافیائی و سیاسی توازن کو یکسر بدلنے کی ایک خطرناک کوشش کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے پیچھے وہی عزائم کار فرما ہیں جو صہیونی ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عرصہ دراز سے جاری ہیں۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل فلسطینی علاقوں میں جبری نقل مکانی، گھروں کی مسماری اور مغربی کنارے کے الحاق کے منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ حماس کے رہنما ہارون ناصر الدین کے مطابق اسرائیلی حکام مغربی کنارے میں نئی بستیاں قائم کر رہے ہیں جس کا مقصد علاقے کو یہودی بنانا اور فلسطینیوں کو بے دخل کرنا ہے۔ ناصر الدین نے فلسطینی عوام کی ثابت قدمی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مغربی کنارے کے عوام اپنی زمین کا 1 انچ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے عالمی اور مقامی اداروں سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس خبر کے عام ہوتے ہی متعدد عرب اور اسلامی ممالک نے ٹرمپ کے بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق پر ایک سنگین حملہ قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ غزہ فلسطینی سرزمین کا اٹوٹ حصہ ہے اور کسی بھی بیرونی قوت کو اس پر قبضے یا کنٹرول کا کوئی حق حاصل نہیں۔ مصر اور اردن نے کسی بھی ایسے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کی زمین اور حقوق کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ ترکی، ایران اور پاکستان نے بھی اس تجویز کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول ہے اور عالمی برادری کو اس غیر منصفانہ اقدام کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے بعض رہنماؤں نے بھی اس بیان پر تشویش کا اظہار کیا، تاہم ان کا رد عمل محتاط تھا۔ کچھ ممالک نے اسے اسرائیل کے جارحانہ عزائم کو جواز فراہم کرنے کی کوشش قرار دیا، جبکہ بعض مغربی طاقتوں نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کر رکھی، جس سے دوہرے معیارات واضح ہوتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے فلسطینی دفتر کے ڈائریکٹر عمر شاکر نے غزہ پر امریکی اور اسرائیلی قبضے کی سازش کو مسترد کرتے ہوئے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو جنگی جرم اور اخلاقی طور پر شرمناک فعل قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر امریکی ملکیت مسلط کرنے کا منصوبہ انسانی اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو مسلسل فوجی امداد فراہم کرنا اسے فلسطینیوں کے خلاف جرائم میں شراکت دار بناتا ہے۔ بی بی سی نیوز کے بین الاقوامی ایڈیٹر جیریمی بووین نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کا منصوبہ عملی طور پر ممکن نہیں، لیکن اس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ بووین کے مطابق ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ اسرائیل غزہ کو امریکہ کے حوالے کر دے گا اور فلسطینیوں کو محفوظ اور خوشحال زندگی فراہم کی جائے گی نہ صرف غیر حقیقی ہے بلکہ اس سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ منصوبہ 2 ریاستی حل کے کسی بھی امکان کو ختم کر سکتا ہے اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہوگا، جس سے امریکہ کے عالمی اصولوں پر یقین رکھنے کے دعوے پر سوالات اٹھیں گے۔ مزید برآں اس سے روس اور چین جیسے ممالک کو اپنے علاقائی عزائم کو آگے بڑھانے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ بووین کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ منصوبہ حقیقت میں عملی جامہ نہیں پہن سکتا، لیکن ٹرمپ کے بیانات پہلے سے جاری جنگ بندی مذاکرات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں
اور اسرائیل و فلسطین کے درمیان تنازع کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے فلسطین کے وجود کو ختم کرنے کے عزائم ظاہر کیے ہوں۔ یہ سازش ایک طویل المدتی منصوبے کا حصہ ہے جس کے اہم نکات اس طرح ہیں۔ نمبر 1، ٹرمپ نے عرب ممالک پر زور دیا کہ وہ فلسطینیوں کو اپنے ملکوں میں جگہ دیں، جو در حقیقت فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کرنے کی ایک چال ہے۔ نمبر 2، غزہ پر کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ اسرائیل کی جغرافیائی توسیع کا ایک نیا مرحلہ ہے، جس کے ذریعے پورے خطے پر اسرائیلی بالادستی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمبر 3، امریکہ اور اس کے اتحادی اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں کو غیر مؤثر بنا رہے ہیں تاکہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے باوجود کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرے۔ نمبر 4، یہ کوشش صرف فلسطین تک محدود نہیں بلکہ ایک نئے عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کی تیاری ہے، جس میں استعماری قوتیں کمزور اقوام کو جبراً بے دخل کرنے کا اختیار رکھتی ہوں۔ اگر اس منصوبے کو کامیاب ہونے دیا گیا تو نہ صرف فلسطین بلکہ پورے مشرق وسطیٰ اور عالمی استحکام کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی سرزمین سے بے دخل کرنے کا خطرہ بڑھ جائے گا، اسرائیل کو اپنے توسیعی منصوبوں کے لیے مزید آزادی حاصل ہوگی اور مشرق وسطیٰ میں مسلسل کشیدگی برقرار رہے گی۔ عالمی برادری کے دوہرے معیارات مزید عیاں ہوں گے اور بین الاقوامی قوانین بے اثر ہو جائیں گے۔ اس نظیر کو بنیاد بنا کر دیگر قابض قوتیں بھی کمزور قوموں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کی راہ ہموار کریں گی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ خبر یہ ہے کہ بھارتی مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم جماعت اسلامی ہند نے آج قومی دارالحکومت نئی دلی میں ایک اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مسلمان وقف ترمیمی بل 2024 کے ذریعے وقف اراضی پر قبضے کی کوششوں کے خلاف مزاحمت کے تمام قانونی و دستوری طریقے اپنائیں گے۔ نائب امیر جماعت پروفیسر سلیم انجینئر نے کہا، ہم وقف ترمیمی بل 2024 کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اس بل سے مسلمانوں کے مذہبی اور آئینی حقوق کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ جانتے ہیں وقف امینڈمنٹ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا، اس کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجا گیا۔ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے اپنی رپورٹ لوک سبھا کے اسپیکر کو پیش کر دی گئی اور کیبنٹ نے وہ جو ترمیمات جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے پاس کیے ہیں میجورٹی کے ساتھ، اپوزیشن کے بہت سخت وروध کے باوجود ان کو لے کر وہ پیش کر دی گئی ہے۔ اب وہ کسی وقت پارلیمنٹ میں پیش ہونا ہے۔ تو ہم جماعت اسلامی ہند ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بیشتر جماعتیں اور عام مسلمان ان امینڈمنٹس کے بارے میں اپنی رائے دے چکا ہے، اور پورے ملک میں تقریباً سارے مسلمان تنظیموں کی، آرگنائزیشنز کی اور مسلم عوام کی یہ رائے سامنے آ چکی ہے حکومت کے سامنے کہ یہ جو بل ہے وقف کے اسٹرکچر کو کمزور کرنے، وقف میں حکومت کی بیجا انٹرفیرنس کو بڑھانے اور وقف کی جائیدادوں کی حفاظت اور سرکشا کی جو ویوستھا موجود ہے اس ویوستھا کو کمزور کرنے، اور پورے وقف کے جو کانسیپٹ ہے وقف کا اس کانسیپٹ کو کمزور کرنے والا یہ بل ہے۔ اگر یہ بل اس موجودہ صورت میں پاس ہو گیا تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سمویدھان کی جو اسپرٹ ہے کہ ہر مذہبی اقلیت کو اپنے مذہبی معاملات خود سے اس کا انتظام کرنے کی جو آزادی ہے وہ آزادی اس سے پوری طرح متاثر ہوگی۔ مرکزی حکومت کے سالانہ مالی بجٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پروفیسر سلیم انجینئر نے کہا کہ ہم مرکزی حکومت کے بجٹ 2025-26 میں شامل بہت سے مثبت پہلوؤں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کہ جماعت اسلامی ہند کی اور سے یونین بجٹ کے آنے سے پہلے فائنینس منسٹری کو بہت سارے سجھاؤ دیے گئے تھے، اور لیکن جو بجٹ سامنے آیا ہے اس میں ایک دو باتیں ضرور ہمارے لیے ایسی ہیں جس پر ہم اطمینان اور سنتوش ویکت کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو انکم ٹیکس سلیب کو جو موڈیفائی کیا ہے اور عام لوگوں کو ٹیکس میں جو تھوڑی راحت پہنچائی گئی ہے اس کو ہم اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس سے لوگوں کے پاس
جو ہے وہ خرچ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھے گی۔ دوسری ایک چیز جو کی ہے وہ یہ کہ 1,00,000 کروڑ روپے کا ریونیو لاس ہونے کے باوجود جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو 4% پر ہی رکھا گیا ہے، یہ بھی ایک اچھا پہلو ہے۔ اور لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے نراشا اور مایوسی کی ہیں کہ جو سجھاؤ ہماری طرف سے گئے تھے ان میں سے کوئی سجھاؤ اس میں ابھر کر سامنے نہیں آیا۔ ہم نے ایک بات تو یہ کی تھی کہ آپ بجٹ کو عوام پر فوکس کیجئے اور جو ہمارا ٹیکس سسٹم ہے اس کو بھی عوام کے لیے راحت کا بنائیے۔ ہم نے جی ڈی پی کو عام ضرورتوں کے لیے ضرورت کی چیزوں پر فلیٹ جی ڈی پی 5% کی سفارش کی تھی کہ جو عام لوگوں کے استعمال کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، اس پر فلیٹ 5% جی ایس ٹی جو ہے وہ لاگو ہونا چاہیے، اس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ سواستھ پر، ہیلتھ پر 4% جی ڈی پی کا خرچ کیا جانا چاہیے، لیکن ہم اس کے قریب بھی ابھی نہیں پہنچے ہیں۔ اور ایجوکیشن جو بہت بڑی ذمہ داری ہے حکومت کی، گورنمنٹ کی، ہم نے سجھاؤ دیا تھا کہ جی ڈی پی کا 6% ہماری ایجوکیشن پر خرچ کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم واقعی ایک رسپانسبل اور ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو تعلیم اور شکشا کی ذمہ داری سرکار کو لینی چاہیے، لیکن اس معاملے میں بھی بہت پیچھے ہم ابھی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باتیں ہم نے کہی تھی کہ منریگا جیسی ویلفیئر کی جو اسکیمیں ہیں، اس میں جو پچھلے سال بجٹ میں کٹوتی کی گئی تھی، اس کٹوتی کو ریورس کرنے کی ہم نے بات کہی تھی کہ وہ کٹوتی نہیں ہونی چاہیے تھی پچھلے سال، اس بار بجٹ بڑھایا جانا چاہیے تھا۔ اور ساتھ ہی رورل کے ساتھ ساتھ اربن ان ایمپلائمنٹ کو ایڈریس کیا جانا چاہیے، اور منریگا کی طرز پر اربن ان ایمپلائڈ یوتھ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اسکیم لانے کی کوشش ہونی چاہیے تھی۔ کسانوں اور جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس بجٹ میں اس کا پورا خیال نہیں رکھا گیا۔ سی ایس آر کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ سی ایس آر کے جو نارمس ہیں اس کو بہت اس کے جو میٹریسز ہیں اس کو کافی مضبوط کیا جانا چاہیے، تاکہ جو بڑے کارپوریٹ گھرانے ہیں ان کے سی ایس آر کے بجٹ کو لوگوں کے ویلفیئر پر زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جا سکے۔ ایک تشویش کی بات ہمارے بجٹ میں یہ آئی ہے کہ بجٹ کا 20% جو ہے وہ ہمارے انٹرسٹ پیمنٹ میں جا رہا ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جو 20% آف دی بجٹ از گوئنگ ٹو پے آور انٹرسٹ، جو ہم نے لون لے رکھے ہیں اس پر 20% پورا ہمارا جا رہا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے، اور جو دعوے بڑے بڑے ہماری حکومت کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اصلیت ہے اور حقیقت ہے وہ اس سے سامنے آ رہی ہے۔ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اکانومی کو ایکویٹی بیسڈ بنانے کی ضرورت ہے، اور دھیرے دھیرے انٹرسٹ ریٹ کم کر کے اور انٹرسٹ فری اکانومی کی طرف بڑھنے کا مشورہ ہم دیتے رہے پہلے بھی، لیکن ابھی اس پہلو سے اس بجٹ میں ہم کو مایوسی کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل ڈکن میڈیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔